وواعدنا، اور ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ، حضرت موسیٰ سے 30 لیلۃً راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور تکمیل کی ہم نے اس کی ب10 مزید 10 راتوں سے، فتم، پھر پوری ہو گئی، میقاتو، مدت مقررہ، ربہ، اس کے رب کی، 40 لیلۃً، 40 راتیں، وقال موسیٰ، اور کہا حضرت موسیٰ نے، لأخیہ، اپنے بھائی ہارون، حضرت ہارون سے، اخلفنی، تم خلیفہ رہو میرے، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہو، وَلَا تَتَّبِعْ، اور پیروی نہ کرو، سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ، فساد کرنے والوں کی راہ کی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور جب آئے حضرت موسیٰ، لِمِیقَاتِنَا، ہماری مقررہ میعاد پر، وَكَلَّمَهُ، اور اس نے کلام کیا، ربہ، اپنے رب سے، قال، فرمانے لگے، ربی، میرے رب، ارنی، دکھا مجھے، انظر، ایک نظر ڈالوں، الیکا، تجھ پر، قال، اللہ فرمانے لگے، لن ترانی، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، ولیکن انظر، لیکن نظر ڈال، الی الجبل، پہاڑ کی طرف، پہاڑ پر، فإن استقر، پس اگر وہ ٹھہرا رہا، مکانہ، اپنی جگہ، فسوف ترانی، تو بھی مجھے دیکھ سکے گا، فلما، پس جب، تجلی ربہ، جلوہ ڈالا اس کے رب نے، للجبل، پہاڑ پر، جعلہ، تو کر دیا اس کو دکا، ریزہ ریزہ، وخر، اور گر پڑے موسیٰ، حضرت موسیٰ، صائقا، بے ہوش ہو کر، فلما افاقا، پس جب اسے ہوش آیا، قال، فرمانے لگے، سبحانکا، پاک ہے تو، تبت الیکا، میں نے توبہ کی، الیکا، تیرے ہاں، وانا، اور میں، اول المؤمنین، سب سے پہلا یقین کرنے والا ہوں۔ واقعہ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور ان کے دشمن کو دریا کے اندر ڈبویا اور غرق کیا۔ اب جب یہ بالکل مطمئن ہو گئے کہ ہمارا دشمن باقی نہیں رہا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا اور ختم ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ دیکھیں ہمارا دشمن فرعون غرق ہو گیا ہے، اب ہم بے فکر ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اب ہمیں آزادی مل گئی ہے اور خود مختاری بھی مل گئی ہے، اب ہمارے لیے کوئی شریعت، کوئی کتاب ہونی چاہیے کہ ہم بے فکر ہو کر اس پہ عمل کریں۔ ہمیں بھی ایک دستور چاہیے، ایک شریعت چاہیے۔ ایک تو یہ، دوسری بات
مفسرین حضرات نے یہ لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے مصر میں وعدہ کیا تھا کہ اگر فرعون ہلاک ہو جائے، اللہ اس کو غرق کر دے، اس کو ختم کر دے، اس دشمن سے نجات دے دے، تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا، التجا کروں گا، ایک شریعت، ایک دستور، ایک کتاب لاؤں گا۔ اب جب فرعون غرق ہوا، ان کو نجات ملی، وہ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ میری قوم کے لیے کوئی دستور ہو، کوئی شریعت ہو، کوئی کتاب ہو۔ یہ کتاب، یہ شریعت مانگنے کی جب دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ میرے موسیٰ، کتاب لینے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ 30 دن تک اعتکاف میں رہے، ذکر اللہ میں رہے، کوہ طور پہ تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اعتکاف میں بیٹھ گئے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ بعض مفسرین حضرات نے یوں لکھا ہے کہ اعتکاف کے ساتھ ساتھ، ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے میں بھی ہوتے تھے، روزے کی حالت میں روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو جب 30 روزے پورے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بو جو تبخیر معدہ کی وجہ سے انسان کے منہ سے آتی ہے، وہ بو محسوس کی۔ اس بو کو زائل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک استعمال کیا۔ مسواک سے وہ بو منہ کی زائل ہو گئی۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا تھا کہ 30 دن تک اعتکاف میں رہے، ذکر میں رہے، روزے کی حالت میں رہے۔ جب 30 دن پورے ہو گئے، اعتکاف بھی ہوا، ذکر بھی ہوا اور روزہ بھی رکھا، اس کے بعد اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق کوہ طور پہ اللہ کے ہاں چلے گئے، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جو مدت آپ نے مقرر کی تھی وہ پوری ہو چکی، اب مجھے کتاب دیجیے گا۔ مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ روزے سے تھے اور آپ کے منہ سے جو بو آتی تھی وہ مجھے کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ تھی۔ آپ نے اس بو کو، اس رائحہ کو مسواک کے ذریعے سے زائل کر دیا۔ دوبارہ حکم ہوا کہ چل ابھی 10 روزے اور رکھ، تاکہ وہ معدے کی بو جو آپ کے منہ سے آتی ہے، روزہ دار کے منہ سے آتی ہے، وہ دوبارہ آنا شروع ہو جائے۔ وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، لہذا دوبارہ روزے رکھ۔ تو 10 روزوں کا اور حکم ہوا تو 40 دن ہو گئے، روزے 40 ہو گئے۔ اب 40 روزے پورے ہوئے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اب بیچ میں آئے وَوَعَدْنَا، اور ہم نے وعدہ کیا تھا
موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلتاً 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا اور اس کی تکمیل کی ہم نے ب10 مزید 10 راتوں سے، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ پھر پوری ہو گئی مدت مقررہ اس کے رب کی 40 لیلتاً 40 راتیں۔ یہاں لیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، راتیں، یاد رکھیں راتوں میں دن بھی داخل ہے، اور یہاں 30 راتیں فرمایا ہے، دنوں کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ تمام انبیاء کی شریعتیں جو ہے نا، ان کی شریعتوں کا تعلق، شریعت کی احکامات کا تعلق قمری حساب سے ہے، شمسی حساب سے نہیں، اور قمری حساب سے تاریخ شروع ہوتی ہے رات سے، کیونکہ چاند رات کو نظر آتا ہے۔ اسلامی اور قمری لحاظ سے غروبی آفتاب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے، تو یہاں لیلہ فرمایا ہے، دن کا تذکرہ نہیں کیا۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فرماتے حساب الشمس للمنافع وحساب القمر للمناسک، حساب الشمس للمنافع وحساب القمر للمناسک، شمسی حساب، شمسی تاریخ یہ ہمارے دنیا کے منافع کے لیے ہے، شمسی حساب ہمارے دنیاوی منافع کے لیے ہے، اور قمری حساب ہمارا ادائے عبادت کے لیے ہے۔ ہماری عبادت کس سے ادا ہوتی ہے؟ قمری حساب سے، نہ کہ شمسی حساب سے۔ روزہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے آپ رکھیں گے یا شمسی؟ بتاؤ جی، قمری۔ زکوٰۃ قمری حساب سے یا شمسی حساب سے؟ قمری۔ حج قمری حساب سے یا شمسی حساب سے؟ قمری حساب سے۔ بچہ بالغ ہوتا ہے حساب قمری یا شمسی؟ قمری۔ یعنی شریعت کے جتنے احکامات بھی ہے تقریباً سب کا تعلق کس سے ہے؟ قمری حساب سے، شمسی سے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ جو ہمارے نماز کا جو ٹائم ہے اس کا تعلق کس سے ہے جی؟ شمسی سے۔ سورج نکلنے کے وقت، غروب کے وقت، ڈھلنے کے وقت، زوال کے وقت، اس کے علاوہ جتنے شریعت کے احکام ہیں ان کا تعلق کس سے ہے جی؟ قمری حساب سے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج قمری کیا تاریخ ہے تو کسی کو بھی یاد نہیں ہوگی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی تاریخی پیدائش اسلامی لحاظ سے کون سی تاریخ کو ہوئی ہے تو کسی کو پتہ نہیں۔ میں آپ سے پوچھوں آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، کون سی اسلامی تاریخ کو پیدا ہوا، وہ تاریخ بتا دے، نہیں بتا سکتے۔ اس کو چھوڑے نا، اس کو یاد کرے اور یاد رکھے، ہمارے دین اور شریعت کے تعلق تقریباً سب قمری حساب سے۔
وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ سے 30 لیلۃً 30 راتوں کا، 30 رات اعتکاف بھی کیا، ذکر اللہ میں بھی مشغول رہے اور روزہ بھی رکھا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے اس کی تکمیل کی بعشر، مزید 10 راتوں سے، فتم، پھر پوری ہو گئی، میقات ربہ، مدت مقررہ اس کے رب کی۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک استعمال کیا، بو زائل ہو گئی منہ کی، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ 10 روزے رکھو، کیا روزے سے مسواک سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بہقی شریف کی روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر خصائل الصائم السواک، روزہ دار کا سب سے بہترین عمل مسواک کرنا ہے، روزہ دار کا سب سے بہترین عمل مسواک کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مسواک نہ کرنے کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شریعت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کی قوم کے لیے، اس کی شریعت میں اس چیز کو روکا گیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہماری شریعت میں یہ بہترین عمل ہے روزہ دار کا کہ وہ مسواک کرے۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت میں پڑنے کا ڈر اور خوف نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر مسواک کو لازم کر دیتا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، اور تکمیل کی اس کی ہم نے بعشر، مزید 10 راتوں سے، پھر پوری ہو گئی مدت مقررہ اس کے رب کی، 40 لیلۃً، کتنی راتوں پر؟ چلہ لگایا، کیا لگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چلہ لگانے کے لیے کہاں گئے تھے؟ یہ جو تبلیغی حضرات کہتے چلہ یہیں سے لیتے ہیں، ان کا چلہ یہاں سے ثابت ہے۔ اور یہ جو چلہ ہوتا ہے اصلاح نفس کے لیے، اس چلے کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 رات وہاں پہ ذکر اللہ میں رہے، اعتکاف میں رہے، اور اسی طرح روزے کی حالت میں رہے۔ اس کے بعد وقال موسیٰ لأخیہ، جب اپنے قوم کے پاس سے جانے لگے کوئی طور پہ اللہ سے ملاقات ہم کلامی کے لیے اور کتاب لینے کے لیے، پیچھے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، کس کو؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ وقال موسیٰ، اور فرمایا حضرت موسیٰ نے لأخیہ، اپنے بھائی ہارون، حضرت ہارون سے، اخلفنی فی قومی، تم خلیفہ رہو میرے، فی قومی، میری قوم میں، واصلح، اور اصلاح کرتے رہو، ولا تتبع، اور پیروی نہ کرو، سبیل المفسدین، فساد کرنے والوں کی راستے کی پیروی نہ کرو۔
آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ حضرت ہارون علیہ السلام تو خود نبی ہے، تو خلیفہ کیسے بنایا اس کو؟ وہ تو خود نبی ہے۔ تو میرے بھائی، یہاں پہ جو یہ خلافت و نیابت ہے، یہ خلافت و نیابت نبوت کی نہیں ہے، یہ خلافت و نیابت یوں سمجھے کہ سردار اعلیٰ کی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ سردار اعلیٰ کی ہے۔ آپ میرے پیچھے میری قوم کے سردار اعلیٰ ہے، نبی پہلے سے ہے۔ یہ جانشینی بحیثیت نبی نہیں ہے، بلکہ بحیثیت کس کے ہے جی؟ سردار اعلیٰ کے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے کوئی طور پہ، تو اپنی قوم سے کہا کہ میں 30 راتیں وہاں رہوں گا۔ کتنے؟ 30۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 30 راتیں یہ ماہ ذی القعدہ کی راتیں ہیں۔ 30 وہ ہو گئے، 10 راتیں ماہ ذی الحجہ کی۔ تو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی وہ عید الاضحیٰ کے دن ملی ہے۔ چلے گئے پیچھے جو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جب 30 دن پورے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کوئی نہیں آئے، بنی اسرائیل کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گم ہو گئے، اب ہمارے لیے ایک مستقل پیشوا کی ضرورت ہے۔ ان ظالموں نے اپنا پیشوا بنایا سامری کو، اور سامری نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی عبادت میں لگا دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام سمجھاتے رہے، یہ کوئی نہ سمجھے۔ آگے واقعہ آ رہا ہے۔ فی قومی، میری قوم میں واصلے اور اصلاح کرتے رہو، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور پھر بھی نہ کرو فساد کرنے والوں کے راستے کی۔ تو یہاں فساد کرنے والے کے راستوں کی پیروی نہ کرنا، یہ تو حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ توقع تو ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ فساد کرنے والوں کی راہ پہ چلیں گے۔ کیوں؟ وہ نبی ہے، نبی تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی مت کرنا، ہمت افزائی بھی نہ کرنا، تیرا چلنا تو ناممکن ہے، ان کو یہ موقع بھی نہ دینا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، پس جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام لِمِيقَاتِنَا، ہماری میعاد پر، وَكَلَّمَهُ، اور اس نے کلام کیا، رَبُّهُ، اپنے رب سے۔ یہ دوسری دفعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ ایک پہلی دفعہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے جب اس کو نبوت ملی، اور یہ دوسری دفعہ ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہو رہے جب اس کو کتاب مل رہی ہے، تورات۔ قالا، فرمانے لگے، رب، میرے رب، ارینی، دکھا مجھے، انظر الیکا، کہ ایک نظر ڈالوں تجھ پر، ایک نگاہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وقت مقررہ پر کوہ طور پر پہنچے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو اس اللہ کی عنایات بغایات اور اس کی رحمت اور رافت دیکھ کر یہ دل میں خیال ہوا کہ کیوں نہ اللہ وحدہ لا شریک اور اس اللہ کے دیدار
کی ایک خواہش کیوں نہ کی جائے، اس کی التجا کیوں نہ کی جائے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ دیدار الہی کی التجا پوری ہو جائے۔ اس خیال سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے رب ارینی انظر الیک، میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال، اللہ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر، لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یا اللہ جی چاہتا ہے کہ تیرا دیدار ہو جائے، یہ آرزو و تمنا ہے، تیرا دیدار ہو جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ عقلاً اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اللہ کا دیدار عقلاً ہو سکتا ہے، لیکن شرعاً ممتنع ہے۔ لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، اس آیات کریمہ کے تحت ہم نے یہ تفصیل تقریباً کی تھی، جو اس درس میں موجود تھے ان کو یہ باتیں یاد ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يرى احد منكم ربه حتى يموت، تم میں سے کوئی ایک بھی اپنے رب کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ اس کو موت نہ آ جائے، یعنی اللہ کا دیدار موت سے پہلے نہیں ہو سکتا، اللہ کا دیدار موت کے بعد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یا اللہ مادی آنکھوں سے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم آپ ان مادی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، یہ تاب نہیں لا سکے گی، یہ میرا دیدار نہیں کر سکے گی، لہذا یہ فرمائش نہ کیجیے۔ ہاں، رویت باری تعالی، جنت میں جتنے ایمان والے سب کے سب پہنچ جائیں گے، اللہ کا دیدار حق اور سچ ہے، وہاں پہ کریں گے۔ بلکہ یوں یاد رکھے کہ صرف آنکھیں جنت میں اللہ کا دیدار نہیں کرے گی، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر عضوے کو اللہ دیکھنے کی طاقت دے گا، وہ سب کا ہر عضوہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ وہ کیا کیفیت ہوگی، وہ کیا عالم ہوگا، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ بِأَنَّكَ لَا تَرَى فِي الدُّنْيَا، تفسیر قرطبی معنی کرتے اے موسیٰ علیہ السلام آپ دنیا میں ان مادی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، وَلَكِنِ انظُرْ، عملی تجربہ، اللہ نے اس حقیقت کو کھولا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کیسے کھولا؟ وَلَكِنْ انظُرْ، لیکن اے موسیٰ علیہ السلام نگاہ ڈال إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ پر، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، پس اگر وہ ٹھہرا رہے مکانہ، اپنی جگہ پر، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ اللہ نے حقیقت کو کھولا، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، چلو حقیقت اس کی یوں کھولی اللہ نے، یہ جو پہاڑ ہے اس کی طرف دیکھ، میں اس کے اوپر اپنے نور کی چمک ڈالوں گا، اپنا جلوہ اپنی تجلی اس کے اوپر ڈالوں گا، اور ظاہری اعتبار سے بھی مادی اعتبار سے بھی پہاڑ کی قوت انسان کی قوت سے زیادہ ہے، اس میں طاقت زیادہ ہے برداشت اور سہنے کی، آپ میں کم ہے۔ اگر یہ پہاڑ برداشت کر لے میرے نور میری تجلی کو تو آپ بھی دیکھ سکیں گے۔ اس پہاڑ کے اوپر اللہ نے نور کی ایک جھلک ڈالی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا فخر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کے گرے۔ جب فاقہ ہوا کہنے لگے بس بس بس، کہ اللہ اب سمجھ گیا ہوں
کہ دنیا میں کوئی شے تیرے مثل نہیں ہے، تیرے برابر کوئی نہیں ہے تیری مخلوق میں سے، اور تیری مخلوق میں سے دنیا میں بھی کوئی تجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ جو میں نے بیجا آپ سے سوال کیا اور یہ جو دیدار کا میں طلبگار ہوا، یہ اللہ اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ فلما تجلى ولكن انظر لیکن دیکھا الى الجبل پہاڑ کی طرف، فإن استقر مكانه فسوف تراني اگر وہ قائم رہے اپنی جگہ پر تو تو بھی دیکھ سکے گا۔ فلما تجلى پس جلوہ ڈالا ربہ اس کے رب نے، للجبل پہاڑ پر، جعلہ تو کر دیا اس کو دکن رزا رزا، دکن یہ مصدر ہے بمعنی مفعول کے، کہنے وخر موسیٰ صعقا اور بے ہوش ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، اے مغشین علیہ، تفسیر روح المانی مانا کر دے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ فلما افاقا پس جب اسے ہوش آیا، قال کہنے لگا سبحانکا پاک ہے تو، تبت الیکا میں نے توبہ کی تیرے ہاں، وانا اول المؤمنین اور میں سب سے پہلا یقین کرنے والا ہوں۔ سبحانکا اے تنزیہا لکا من مشاغبت خلقکا، یا اللہ تو پاک ہے اور تیری مخلوق تیری مشابہت کے قریب تک نہیں جا سکتی، اور تو مخلوق کی مشابہت سے بہت دور ہے، اور کسی چیز میں بھی مشابہ ہو ہی نہیں سکتی، تیرا مثل ہے ہی نہیں ہے، تیری شبیہ اور یہ چیزیں ہے ہی نہیں ہے دنیا میں، تیرا ثانی کوئی ہے ہی نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ میں سب سے پہلا یقین کرنے والا ہوں، بِعَظْمَتِكَ رب تیری عظمت، وَجَلَالِكَ اور تیری جلال، اور مجھے یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے لا یراک احد ہا ہونا، اس دنیا میں تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ فلما افاقا پس جب اس ہوش آیا اس کو، قالا کہنے لگا سبحانکا پاک ہے تو، تبت الیکا میں توبہ کرتا ہوں۔ بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ توبہ آپ یہ نہ سمجھے کہ گناہ سے معصیت سے آدمی توبہ کرتا ہے، کبھی غیر مناسب کام پر بھی توبہ کی جاتی ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ نے کچھ گناہ نہیں کیا، نبی معصوم ہوتے ہیں خطاؤں سے، نبی کیا ہے خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا، نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک تو کا پھر غیر مناسب، یا اللہ میں نے تیرے دیدار کا سوال کر لیا تھا، یہ غیر مناسب بات تھی، جو دیدار دنیا میں ہو نہیں سکتا، میرے اوپر تیرے دیدار کا شوق اتنا غالب ہوا کہ میرے جی میں آیا کہ میں نے تجھ سے التجا کر دی کہ رب اپنا چہرہ مجھے دکھا دے، یا اللہ یہ بے ادبی ہو چکی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اور میں سب سے پہلا یقین کرنے والا ہوں، میں سب سے پہلا یقین کرنے والا ہوں کہ دنیا میں تیرا دیدار نہیں ہوتا، آخرت میں ضرور ہوگا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب۔